الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والذی جاء بصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وببرکت محمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اسلام بھائی کو میں نے آپ کے سامنے رب العالمین کی لائحہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے دو آیتیں تلاوت کی۔ آج 22 جمادی الثانی قرآن مجید احادیث رسول کی روشنی میں خلیفہ اول پیکر صدق و وفا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، فضیلت، آپ کا عشق رسول اور آپ کا مثالی دور خلافت پر بات چیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی پاک علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں، مکہ سے جب روانہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کو، نبوت کو ابوبکر صدیق کے سپرد کیا۔ ابوبکر صدیق لے کر گئے، سفر طے کیا، غار ثور میں پہنچے۔ ہجرت کے وقت، ہجرت کی رات رب کائنات نے اپنا محبوب مسلمانوں کا رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، ظاہری اس دنیا سے وصال ہوا، تو رب کائنات نے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت، دین اسلام کے احکامات، شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری میں ابوبکر صدیق کے سپرد کیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی جب خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا ہے، جہاں بیٹھے تھے پھر وہاں سے اٹھ نہ سکے، ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر پہنچی، جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے، سکتہ خوف طاری ہوا کہ ہمارا محبوب ہم سے اوجل ہو گیا۔ سب سے بڑھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا جو یہ کہے گا کہ مسلمانوں کو رسول وصال فرما گئے ہیں، میں اس پر ساتھ غصے ہوں گا۔ یہ صحابہ کے عادات سے، صحابہ کا مزاج سے جب وصال مبارک ہوا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ہستی تھی، جنہوں نے مسلمانوں کو سنبھالا، مسلمانوں کے حالات کو کنٹرول کیا، اور صحابہ سے خطاب ہو کر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس رسول سے پہلے بھی رسول آئے، وہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے، وصال فرما گئے۔ قد خلت من قبلہ رسول، یہ بھی تمہارے پاس ایک اللہ کا رسول آیا تھا جو اللہ کے حکم کے مطابق دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، مگر تمہارے پاس اللہ کا دین، کتاب، حدیث کی روشنی میں موجود ہے۔ اس وقت بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، صحابہ کرام کو سنبھالا۔ یعنی کہ ہجرت کے وقت رسالت بھی ابوبکر صدیق کے سپرد ہوئی، اور وصال مبارک کے بعد شریعت بھی ابوبکر صدیق کے سپرد ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد
مجلس شورا مسلمانوں کو بیٹھی تو حضرت علی نے یہ رائے دی کہ اے لوگوں، جس دین میں نماز نہ ہو وہ دین نہیں۔ جب ہم نے نماز کے لیے ابوبکر صدیق کو اپنا امام بنایا اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوں، تو مسلمانوں کے رسول نے تو پہلے ہی فیصلہ دے دیا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ، صحابہ کا امام نبی پاک علیہ السلام کے موجودگی میں ابوبکر صدیق ہے۔ لہذا جب نماز میں ہم نے ابوبکر صدیق کو اپنا امام بنایا تو دنیاوی معاملات میں بھی ہم ابوبکر صدیق کو اپنا امام، اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ تو مجلس شورا نے پھر متفق کرا سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ چنا۔ 2 سال کچھ مہینے آپ کا دور خلافت رہا۔ وہ ہستی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جس نے میرے ساتھ احسانات کیے میں نے سب کا احسان اتارا ہے۔ ایک ہستی ایسی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کا احسان میں دنیا میں نہیں اتار سکا، کل قیامت کے دن اللہ احسان اتارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح احسان اتارے گا؟ مستند امام حاکم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کل قیامت کے دن مسلمان امت مسلمہ اکٹھی ہوگی، جو مومن ہوں گے سب کو رب کائنات میدان محشر میں اکٹھا کرے گا اور سب کو اجتماعی اپنا دیدار کرائے گا۔ سارے مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار الہی کرائے گا۔ مسلمانوں کو دیدار کرانے کے بعد پھر رب کائنات اکیلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں گے۔ یہ احسان اتارے گا رب کائنات ابوبکر صدیق کا، امت مسلمہ کو اجتماعی دیدار کرایا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا اور رب کائنات پھر اکیلا اپنی حیثیت، اپنی قدرت کے مطابق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیدار الہی کرایا جائے گا۔ یہ رب کائنات پھر احسان اتارے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات نبی پاک علیہ السلام پر بہت، دین اسلام پر بہت، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں کسی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں، یہ عظیم ہستی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ 2 غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، ایک نے اپنے دوسرے سے کہا، اپنے دوست سے کہا لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لصاحبی سے مراد ایک نبی پاک علیہ السلام کی ذاتی غار ثور میں اور دوسرے ابوبکر صدیق سے، تو قرآن سے صحابیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت ہوئی۔ اب جو ابوبکر صدیق کی عزت، عظمت، فضیلت، صحابیت کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا۔ غار ثور کا واقعہ ایک عظیم واقعہ ہے۔ مسلمانوں کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عشق، محبت ابوبکر صدیق جو ملتی ہے، غار ثور کے کنارے پر پہنچے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کہ اللہ کے رسول آپ ابھی ٹھہریں۔ غار ثور کے اندر گئے، اپنے کپڑے سے غار ثور کی صفائی کی، اس طرح غاروں میں سوراخ ہوتے ہیں، کپڑے کا ٹکڑے کر کے ہر سوراخ کو بند کیا، کپڑا ختم ہو گیا، بھی ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایڑی پاؤں کا اپنا پاؤں اس سوراخ پر دے دیا، اس سوراخ کو بھی بند کیا۔ نبی پاک علیہ السلام اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق میں نے سونا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میری گود حاضر ہے، گود میں سو جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام گود مبارک ابوبکر صدیق کی سو گئے، نیند آ گئی۔ سانپ جس کا کام ہے ڈسنا، اس سوراخ کے سوراخوں میں سانپ تھا، سانپ نے ہر سوراخ میں آنے کی کوشش کی مگر سوراخ کپڑے سے بند تھا۔
ایک سوراخ میں جب داخل ہوا تو اس کو انسانی جسم کا ٹکڑا ملا، ابوبکر صدیق کا پاؤں مبارک۔ اس نے آپ کہا یہ جو انسانی جسم ہے اس کو میں ڈانگ ماروں گا، یہ ہٹ جائے گا، مجھے توفیق مل جائے گی، میں آگے جاؤں گا۔ مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک تھا۔ علماء نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کی یہ فطرت ہے، جب انسان کو کوئی موذی چیز ڈنگ مارے تو فوراً انسان جنبش لیتا ہے، حرکت کرتا ہے، اپنے جسم کے ٹکڑے کو حرکت دیتا ہے۔ مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عشق محبت دیکھی، سانپ اپنا کام کرتا رہا مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاؤں کو حرکت نہ دی، جنبش تک نہ دی، پاؤں کو ہلایا نہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ آئے، نبی پاک علیہ السلام کے آنکھ مبارک نہ کھلے۔ سانپ کا زہر کی اثر کو آپ نے برداشت کیا، جب زہر کا اثر زیادہ چڑھا آپ کے درد کی شدت کی وجہ سے پاؤں کو حرکت نہ دی، درد کی شدت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آئے تو نبی پاک علیہ السلام کے رخسار مبارک پر جب آنسو گرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، کہا ابوبکر صدیق خیر ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو یار غال نے عرض کیا اللہ کے رسول اس طرح سانپ تھا، اس نے مجھے ڈسا، تو سانپ کے زہر کی شدت کی وجہ سے آنسو آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا گھبرانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پہ لگایا، وہ لعاب دہن جنگ بدر کے موقع پر علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ پر لگایا تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ نے بلایا علی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے سوئے ہوں، آپ نے ان کو بلایا اور آنکھ پر وہ لعاب دہن لگایا۔ اب وہی لعاب دہن جنگ بدر کے موقع پر علی شیر خدا کے آنکھ پر لگایا، غار ثور کے موقع پر ابوبکر صدیق کے پاؤں مبارک پر لگایا۔ لعاب دہن لگانے کی دیر تھی، درد کی شدت ختم ہو گئی۔ جب درد کی شدت ختم ہو جائے انسان کی یہ فطرت ہے، درد ہو جب کوئی دوائی لی جائے تو درد جب ختم ہوتا ہے تو انسان کو پیاس لگتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ابوبکر صدیق درد کی شدت ختم ہو گئی مگر پیاس لگی ہے۔ اب وہ غار ثور جس میں پہلے ابوبکر صدیق اندر گئے تھے پوری غار کو صاف کیا، کہیں پانی کا نشان بھی نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کے رسول پیاس لگی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا اس غار کے وسط میں جا کر پانی پی کر آؤ۔ عشق کا تقاضا دیکھیے، محبت رسول کا تقاضا دیکھیے، جبکہ علم تھا کہ غار کو صاف میں نے کیا، کہیں پانی قطرہ نظر نہیں آیا، مگر نبی نے فرمایا کہ غار کے وسط میں جا کر پانی پی کر آؤ۔ ابوبکر صدیق بھاگ پڑے۔ پچھلے جمعے میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عقائد، نظریات اور خیالات پر بات کی تھی کہ ابوبکر صدیق کا عقیدہ یہ تھا جو رسول فرما دے اور پھر سوچنا نہیں، پھر عقل کے مطابق نہیں سوچنا، جو رسول نے کہہ دیا وہ ہوگا۔ رسول نے فرمایا کہ اس غار کے وسط میں جا کر پانی پی کر ابوبکر صدیق چل پڑے۔ غار کے وسط میں جا کر دیکھتے ہیں ایک چشمہ بھر رہا ہے اور پانی بھی ایسا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور خوشبو سے عنبر والی خوشبو سے زیادہ خوشبودار۔ پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی، باہر کے نبوت میں حاضر ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر صدیق پانی پیا ہو؟ کہا ہاں۔ اب محبت رسول کا تقاضا دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام کو علم تھا، آپ نے پوچھا پانی کیسا تھا؟ آگے پھر بتایا کہ پانی ایسا تھا دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور خوشبودار۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب آپ نے پانی مانگا تھا غار ثور میں پانی نہیں تھا، مگر آپ نے ابوبکر صدیق نے نبی کے فرمان کے مطابق چل پڑے کہ نبی نے فرمایا اسی غار کے وسط میں پانی ہے، جا کر پی کر آؤ۔ رب کائنات نے پھر فرشتے کو حکم دیا کہ جنت کی جتنے نہر ہیں ایک نہر کا پانی فوراً وہاں پہنچاؤ کہ میرے یار نے کہہ دیا، میرے محبوب نے کہا جنت غار ثور کے وسط میں پانی پیو۔ میرے محبوب کے یار نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، جو نبی نے فرما دیا تو نبی کے فرمان کے مطابق چل پڑے، لہذا اس کو پانی جنت کی نہر کا میٹھا پانی پلا کر۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کی بات کی لاج رکھتے ہوئے ابوبکر صدیق کا عقیدہ عشق کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے نہر جنت کی نہر کا پانی وہاں پہنچایا۔ یہ رب کائنات کی دست قدرت ہے۔ ایسے میں
صرف غار ثور کے واقعات سے بہت سارے معاملات ملتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ غار ثور کے وسط میں جا کر پانی پی کر آؤ، ابو بکر صدیق نے پیچھے نہیں دیکھا۔ مسلمانوں کے لیے درس یہ ہے کہ نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نبی نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، پھر ملاوٹ چھوڑنی پڑے گی۔ نبی نے فرمایا تجارت اس لیے کرنی ہے کہ وہ عوام کا فائدہ ہو، پھر ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ چھوڑنی پڑے گی۔ صدیق اکبر کا عشق رسول یہی تھا کہ نبی نے جو فرما دیا پھر سوچنا نہیں، پھر عقل کو وہاں پہ نہیں رکھنا۔ صدیق کا عشق یہ کہتا ہے کہ نبی نے جو کہہ دیا پر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے مبارک میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک قافلہ روانہ کرنے کا، جنگ کے لیے ایک لشکر روانہ کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا۔ قیادت کس کی تھی؟ اسامہ، حضرت زید بن ثابت کے بیٹے تھے اسامہ، نوجوان کی قیادت میں آپ نے حکم دیا۔ آپ کا وصال مبارک ظاہری ہو گیا، دنیا سے وصال مبارک ہو گیا۔ وصال مبارک کے بعد مجلس شورا بیٹھی، ابو بکر صدیق جب خلیفہ بن گئے تو جیہ صحابہ کرام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الرائے، جس کی رائے پہ قرآن نازل ہوتا رہا، 17 آیتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ عمر نے رائے دی زمین پر، رب نے قرآن نازل کیا۔ علی شیر خدا، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی شہر کا دروازہ ہے۔ اتنے بڑے جیہ صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ اے امیر مومنین، مسلمانوں کے رسول کا ظاہری وصال ہو گیا ہے، اب غیر مسلم قوتیں، فارس و روم والی اس وقت عظیم ریاستیں تھیں جو مسلمان کے خلاف تھی، یہ حملہ کر دیں گے، مسلمان کو نقصان پہنچائیں گے، اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، پہلے ہم اندرونی طور پر مضبوط ہو جائیں، یہ لشکر روانہ نہ کریں۔ جیہ صحابہ کرام نے رائے دی۔ امیر مومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے لوگو، اے صحابہ، میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس لشکر کا جاری کا حکم نبی پاک علیہ السلام نے دیا تھا۔ پھر صحابہ خاموش ہو گئے۔ صحابہ نے پھر دوبارہ رائے دی، جیہ صحابہ کرام کہ اے امیر مومنین، اگر لشکر کو روانہ کرنا ہی ہے تو پر آپ اس طرح کریں قیادت کو تبدیل کر دیں۔ اسامہ بن زید نو، اس لشکر میں عمر بن خطاب بطور سپاہی شامل تھے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور سپاہی شامل تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دور میں یہ لشکر روانہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور قیادت لشکر کا جو کمانڈر آف چیف تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر صحابہ نے کہا تو اگر بھیج نہیں ہے تو قیادت کو تبدیل کر دیں، کسی بزرگ کو قیادت دے دیں جس کی عمر زیادہ ہو، تجربہ زیادہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس غلام نے کہا، ابو بکر صدیق نے، اے لوگو، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق کو یہ جرأت نہیں جس قیادت کا فیصلہ نبی نے کیا ہو، مسلمانوں کے رسول نے کیا، میں اس قیادت کو تبدیل کر دوں۔ قیادت بھی تبدیل نہ کی۔ جیہ صاحب اگر ہم شامل تھے۔ اب دیکھیں ابو بکر صدیق امیر مومنین ہو تو ایسا قیادت کا لشکر کا روانہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جب لشکر روانہ ہونے لگے، مسلمانوں کا امیر مومنین تھا، آپ باہر آئے اور لشکر کو منظم طریقے سے روانہ کرنے کے لیے باہر آئے۔ پھر آپ نے حضرت امیر مومنین تھے اور جیہ صحابہ عمر بن خطاب علی شیر خدا اس قیادت میں اس لشکر میں شامل تھے بطور سپاہی۔ امیر مومنین نے گزارش کی اسامہ بن زید سے، وقت کے خلیفہ ابو بکر صدیق، نبی کے بعد مسند پر مصلی پر بیٹھنے والے ابو بکر صدیق نے کوئی حکم نہیں دیا، گزارش کی کہ اے اسامہ، اگر آپ اجازت دے دیں کہ یہ 2 صحابہ کو پیچھے رہنے دیں، ان کی مشاورت میرے لیے بہتر ہوگی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس لشکر سے نکال دیں اگر آپ اجازت دیں تو باقی صحابہ کرام کو آپ لے جائیں۔ امیر مومنین تھے مگر گزارش کی اسامہ بن زید سے، انہوں نے 2 صحابہ نکال لیا۔ اب یہ لشکر روانہ ہو گیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب لشکر واپس آیا تو فاتح بن کر آیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول تھا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کی تنخواہ بطور امیر مومنین کتنی تھی؟ آپ نے مجلس شورا بیٹھی، کہا آج امیر مومنین کی تنخواہ مقرر کی جائے۔ آپ نے فرمایا جتنی عام مزدور کی تنخواہ ہے نا، اتنی خلیفہ وقت کا بادشاہ، یوں سمجھ لیں کہ وقت کا وزیر اعظم آج
ابو بکر صدیق نے کہا جتنی عام مزدور کی تنخواہ ہے، عام مزدور کی مزدوری ہے، اتنی میری تنخواہ مقرر کر۔ یہ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب آپ 2 سال کچھ عرصہ خلیفہ رہے، ایک اونٹنی دودھ کے لیے آپ کو ملی تھی بیت المال سے، ایک پیالہ تھا، جو سامان آج بھی جو وزیر اعظم متحدہ کارڈ پر اس کو ملتے ہیں، جو سامان ملا تھا، آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت کی کہ جو سامان، ایک دودھ پینے کے لیے پیالہ، اونٹنی اور جو سامان ملا تھا بیت المال سے، وہ میرے وصال مبارک کے فوراً بعد واپس بیت المال میں جمع کرا دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سامان واپس جمع کرایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسرے خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا ابو بکر تم آنے والے حکمران کے لیے مشقت بنا دی ہے، یہ تھے وقت کے خلیفہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں حضر میں شامل رہے۔ جب وصال کا وقت قریب آیا آپ نے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ اے علی، جب میں فوت ہو جاؤں میرا کفن دفن کا انتظام کرنا، قبر نہ کھودنا، جنازہ پڑھنے کے بعد میری میت کو روضہ مبارک کے سامنے رکھ دینا، کچھ گزارش نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، اگر اجازت مل جائے تو روضہ مبارک کے ساتھ دفن کر دینا، بصورت دیگر کوئی مان نہیں، اتنے احسانات کے سارے زندگی نبی کے ساتھ مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ وصیت کے حضرت علی کو وصیت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کے مطابق جب میت مبارک سامنے لے گئی تو روزہ مبارک کی اجازت مل گئی، آج نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے جسم پر جو کپڑا ہوتا تھا، علی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چادر بچھائی تھی جس پر وہ نبی پاک علیہ السلام بیٹھے تھے، اور آج جس جگہ پر نبی پاک علیہ السلام کی روضہ مبارک ہے وہ جگہ، یہ تینوں چیزیں عرش معلیٰ سے بھی افضل ہیں۔ جو کپڑا نبی پاک جسم مبارک تک لگ جائے، جو جگہ جو مٹی نبی پاک جسم مبارک لگ جائے، یہ چیزیں عرش معلیٰ سے بھی افضل ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بکر صدیق آج 7 سوئے ہوئے ہیں، جو انوار، جو تجلیات، جو رحمتیں، جو برکتیں روزہ مبارک پر نازل ہو رہی ہیں، جو فرشتے آ کر حلم میں درود السلام پڑھے ہیں، تو وہ سارے انوار برکات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کی زندگی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ نبی کی ذات کے بارے میں جو بات ہو پھر آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کرے۔ معراج کا واقعہ تھا، ابو جہل آیا، کہا کہ آپ کا رسول اس طرح کہتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں گیا ہوں تو واپس آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مختصر، کوئی اور کہتا تو میں نہ مانتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس گئے نہیں، نبی سے زبان سے سنا نہیں، ابھی نبی پاک علیہ السلام مسنبی میں یہ بات کی تھی، آپ گھر بیٹھے تھے۔ جب بیان کرنے والا ابو جہل ہے، دین کا دشمن، اسلام کا دشمن، آپ نے فرمایا کوئی اور کہتا تو میں نہ مانتا، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو پھر سچ ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق مبارک، محبت رسول تھا۔ اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی ہے، اٹھے بندیاں